तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालहू के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसान कभी कभी इस तरह करता है कि वो अपने लबो लहजे से, गुफ्तगू से, मेल मिलाप से लोगों को मुतमईन तो कर लेता है, लेकिन उसकी कल्बी वारदात क्या है, उसके अंदर तकवा कितना है, नेकी कितनी है, परहेज़गारी कितनी है, इससे वो आगाह होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को लोगों से छुपा तो लेता है, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा पाता, अपने रब करीम से नहीं छुपा पाता। फिर ये होता है कि वो झूठी तसल्लियों से और अपने नफ्स की झूठी दलीलों से अपने आप को राज़ी करते करते उस मकाम पे पहुंच जाता है कि वो टूट के बिखरने के करीब आ जाता है। इस्लाम ईमान की, अकीदे की, रूहानियत की बात करता है, और ये सारी चीज़ें इंसान के दिल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से अपना दीन ज़ाहिर नहीं कर सके, बता नहीं सके, लेकिन उनके अंदर ईमान था, तो रब करीम क़यामत के दिन उन्हें ईमानदारों के साथ ही खड़ा करेगा। हालांकि वो बता नहीं सके, सिखा नहीं सके, अल्लाह ताला उन्हें ईमानदारों के साथ ही खड़ा फरमाएगा। तो याद रखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि अपनी कल्बी वारदात पर, अपने दिल पर, अपने बातिन की कैफियत पर नज़र रखी जाए, और जितनी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ हैं उनसे अपने आप को बचाया जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नुकसान का बाइस हैं, हम कह के अपने आप को मुतमईन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल को, रूह को नुकसान दे रही हैं, उनसे बचा जाए। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क के अंदर फरमाया, व अस्सिर्रु कौलकुम, तुम कोई बात छुपा के करो, अविजहारू बिही, या एलानिया करो। अगर समझने के लिए इंसान को कोई चीज़ दरकार हो ना, तो मेरा ख्याल है कि ये आया करीमा काफ़ी हो जाए उसके लिए। फरमाया, व अस्सिर्रु कौलकुम, तुम कोई बात बड़ी छुपा के करो, अविजहारू बिही, या एलानिया करो, ये समझ लो, इस पर गौर कर लो कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो दिलों के हाल जानने वाला है। तुम एलानिया करो या छुपा के करो, वो तो जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के हाल जानने वाला है। तुम बेशक ऊंचा करो, बेशक आहिस्ता बोलो। आयत नाजिल कब हुई? शान नुज़ूल भी बड़ा अनोखा है। मुशरिकीन मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह बातें करते थे, तो हुजूर अल्लाह के दिए हुए इल्म से उन्हें जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी। नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी। कहने लगे, आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले। आहिस्ता बोलो, ऊंची बात ना करो, कहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन ना ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया, नादानो व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है। उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है। इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पे रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामलात दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए,
ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے. ہم بندے بڑے نیک ہیں، یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں. ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، یہ سند بھی بندوں سے چاہیے. ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا. بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں. تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر. فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا. وہ تیرے لیے کافی ہے، تیرا رب رسول. تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر. ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا. ساتھ چھوڑیں، یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے. آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی. تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی. پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے. کبھی ایسا کام نہ کرے. شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے. عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے. اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے. اور وہ حکمت ہے، اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے. حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی. بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا، تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں. حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا. یہ تعریف ہے. تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا. حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی. تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دیا. تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات. اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے. رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی. ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا. بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا. حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے. آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے. آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے. رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے؟ فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر. ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے.
حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے۔ بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو، فرمایا نہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا ہی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا۔ تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن۔ او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟